السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درود و سلام ہو آقا نامدار سرور کونین صاحب قاب قوسین حبیب کبریا خاتم الانبیاء امام الانبیاء تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ انتہائی احترام کے لائق سامعین حضرات، آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا عنوان جو تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ نیکیوں کا ایک جامع پیکج والی آیت۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نیکیوں کی جتنی بھی کوالٹیز، جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، وہ ساری اس آیت کے اندر موجود ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہاں پر سورہ بقرہ آدھی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ آدھی تک آپ منافقوں کے، یہود اور نصارہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے جو جتنی بھی تفسیر آئے گی وہ مسلمانوں کے بارے میں آئے گی، کہ مسلمانوں کو اللہ آرڈرز دے رہے ہیں کہ اب تم کو کیسے رہنا ہے۔ اس کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے۔ شان نزول کیا ہے آیت کا پس منظر؟ یہ اس لیے نازل ہوئی ہے کہ جو قبلہ بدلا تھا، آپ وہ بحث پوری پڑھ چکے ہیں، اب ہم اس میں دوبارہ نہیں جائیں گے، آپ کے ذہن میں ہے وہ۔ تو یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی، اور یہودیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی حکمت بتاؤ، لاجک سمجھاؤ۔ اللہ مجبور نہیں ہے لاجک سمجھانے کے لیے، لیکن اب اتنا ہوا کھڑا کر دیا کہ دکان میں، مکان میں، راستوں پر، کھیتوں پر، کھجوروں کے باغ میں، مسجد میں، جہاں کہیں پر ہر کوئی وہی بات کر رہا ہے کہ کیا ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کبھی ادھر رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب ادھر کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سمت میں خاص طور سے کچھ ثواب ہے، مسجد اقصی۔ ایسا نہیں ہے، نہ مشرق کی طرف رخ کرنے میں ثواب ہے، نہ مغرب کی طرف رخ کرنے میں ثواب ہے۔ ہمارا بلیف، ہمارا فیتھ کیا ہے کہ جس طرف اللہ حکم دے رخ کرنے کا، اس طرف رخ کرنے میں ثواب ہے، پھر وہ کدھر بھی ہو۔ اب ایک زمانہ تھا مسجد اقصی تھی، ہم نے کیا، اب اللہ نے حکم دے دیا کعبۃ اللہ، آپ قیامت تک کیوں وہیں رہیں گے، چاہے کوئی کتنی ہی زبانیں دراز کرے۔ یہ ہے اس کا شان نزول۔ اب ترجمہ دیکھیے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے، آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ فرما رہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، ولکن البر، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، والیوم الاخر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لاؤ،
والکتاب اور کتاب پر ایمان لاؤ، والنبیین اور انبیاء پر ایمان لاؤ، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور اللہ کی محبت میں مال خرچ کرو، پیسہ دو، کس کو؟ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، مسافر کو، مانگنے والے جو فقیر ہوتے ہیں ان کو، اور گردن چھڑانے کے لیے غلاموں کو، یعنی غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں، عہد و پیمان کو، اذا عاہدوا جب بھی وہ عہد و پیمان کرتے ہیں، یعنی اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء اور صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء مالی تنگی ہے تو صبر کرتے ہیں، والضراء بیماری ہے تو صبر کرتے ہیں، وحین البأس اور معرکہ جنگ میں ہے تو صبر کرتے ہیں۔ پھر اب اللہ دو انعام دے رہا ہے ایسے لوگوں، اولئک الذین صدقوا یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ ہو گیا اس کا ترجمہ، شان نزول بھی ہو گیا۔ اب تفسیر سنیے، اللہ نے اس آیت میں فرمایا نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے میرے بزرگوں کہ ایمان کے بعد ہی ساری نیکیاں قبول ہیں۔ اگر کوئی بندہ دنیا کے نیک کام کرے اور یہ کہے کہ اللہ کی ذات سے بھی ہوتا ہے کسی اور سے بھی ہوتا ہے، ساری نیکیاں ختم۔ اللہ بھی کرتا ہے، کوئی اور بھی اللہ کی طرح کر سکتا ہے، جتنی نیکیاں کرے گا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور یہاں تک یہی نہیں، کوئی بندے کا ایمان ہے آلریڈی اللہ پر، وہ یہ کہتا ہے اللہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن کسی مرتبہ اس سے غلطی ہو جائے اور وہ شرک کر لے اور کہے کہ نہیں اللہ کے علاوہ بھی فلاں نے کیا ہے، تو جتنی نیکیاں پہلے کی تھی سب ختم۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر انہوں نے شرک کیا تو جتنی نیکیاں انہوں نے کی ہے سب ختم۔ یہاں تک کہ نکاح کرنا بھی نیکی ہے نا، نکاح بھی ختم ہو جائے گا شرک کرنے کی وجہ سے۔ اللہ اولاد دیتے ہیں، فلاں بھی دیتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ روزی دیتے ہیں، فلاں بھی نہیں۔ کرنے دھرنے والی رات اللہ کی ہے، اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، ہم سب کچھ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایمان۔ اور یاد رکھیں بہت سے لوگوں کو مسائل یاد نہیں ہوتے، 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے جو مکتب میں پڑھائی جاتی ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ مست ہے، ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں 6 کو مانتا ہوں ان میں سے 1 کو نہیں مانتا، مومن نہیں ہے۔ ایمان مفصل اس کو کہتے ہیں۔ ان 7 چیزوں میں سے اس آیت میں 5 چیزیں بیان ہوئی ہے۔ پہلی چیز من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ یہودی آخرت کے دن کو نہیں مانتے تھے، زبان سے بولتے تھے ہم مانتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا بھائی تفسیر کرو اس کی، تو ایسی تفسیر کرتے تھے کہ جیسے انہوں نے مانا ہی نہیں۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ نے خاصدار صاحب کو دیکھا کیا، تو کہیں گے ہاں دیکھا، چلو ذرا ان کا حلیہ بتاؤ، تو کہیں گے خاصدار صاحب کو ایک سونڈ ہے، سونڈ کے پاس سے 2 دانت ہیں بڑے بڑے، پھر پیچھے ایک دم ہے، بڑی پیٹھ ہے، بڑا پیٹ ہے، 4 پیر ہے، تو یہ خاصدار صاحب ہوئے، ہاتھی کا حلیہ ہو گیا۔ قیامت کی ایسی ہی تفسیر کرتے تھے کہ بولتے تھے کہ بھئی ہم مانتے ہیں لیکن مانتے نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ان کے بارے میں فرماتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہتے تھے کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے،
یہود اور نصارہ، 7 دن بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا اللہ نے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہود اور نصارہ ہوگا۔ تیسری جگہ فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، اور یہود اور نصارہ نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو قیامت میں ہم کو کچھ نہیں ہوگا، تو یہ تو غلط تشریح ہوئی نا۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر ایمان، آخرت پر آپ کا میرا ایمان ہے کیسے پتہ چلے گا؟ ہم کوئی نیک اعمال کریں یا کوئی برائی کریں تو اس وقت دل میں ڈر آنا چاہیے کہ اللہ کو حساب دینا ہے۔ ایون اگر کسی کو آپ اور میں ناحق گالی بھی دے رہے ہیں تو یہ ڈر ہونا دل میں کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ کسی کا 1 روپیہ بھی جھوٹ بول کر، خیانت کر کے، بددیانتی کر کے کھا رہے ہیں، مجھے اس کا حساب دینا ہے، کیونکہ یہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہ کرنے سے روکتی ہے۔ اگر آپ LLB کریں گے، لاء پڑھیں گے، کہیں کا بھی لاء پڑھیے، تو آپ آخر میں یہی نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہی ایک ایسی چیز ہے جس کو قرآن بتا رہا ہے، اللہ کا ڈر، آخرت کا یقین، جو انسانوں کی زندگی سے برائی کو ختم کر سکتا ہے۔ ورنہ آپ CCTV لگا لیں، کچھ بھی لگا لیں، کرنے والے سب کرتے ہیں، چور دروازے نکال لیتے ہیں، نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی۔ لیکن اللہ کا ڈر ہوگا تو روزے دار ہے، اکیلے میں بھی پانی نہیں پیے گا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن بہت پاورفل بات کرتا ہے۔ اگلی بات اللہ نے فرمایا والملائکہ، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان مطلب کیا؟ کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، نور سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، شیطان کو نار سے، آنکھ سے پیدا کیا، انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ فرشتے کتنے ہیں نہیں معلوم، قرآن میں حدیث میں ان کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بے حساب ہیں۔ بیت المعمور ہے آسمان میں، کعبۃ اللہ کی بالکل سیدھ میں، 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ ایک بار جب کر لیتا ہے دوسری بار اس کو موقع نہیں ملتا۔ دنیا بنی ہے اس سے پہلے سے بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بارش کے قطرے آتے ہیں، ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے، ایک بار جو آتا ہے دوسری بار اس کو موقع نہیں ملتا۔ اور یہ فرشتوں کا اللہ کے اور اللہ کے پیغمبروں کے درمیان رابطہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ وہی لے کر آتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام نبیوں تک لاتے ہیں۔ اب یہ ڈیوٹی نہیں ہے، کیوں؟ آدم علیہ السلام کے بعد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت کا سلسلہ چلا، اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اب یہ ڈیوٹی فرشتوں کی ختم ہو گئی۔ ایک اور بات، قرآن کریم میں کتنے فرشتوں کے نام ہیں؟ 6 فرشتوں کے نام ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ہاروت، ماروت، رعد اور مالک۔ قرآن میں یہ صرف 6 فرشتوں کے نام ہیں۔ پابندی ایسی ہے، قرآن کہتا ہے فرشتوں کے بارے میں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ نے آرڈر دے دیا وہی کرتے ہیں۔ رکوع میں تو رکوع میں ہے سب فرشتوں کی ایک جماعت، سجدے میں تو سجدے میں ہے، ذکر میں تو ذکر میں ہے۔ اسی لیے آپ نے پڑھ چکے ہیں تفسیر، جب آدم علیہ السلام کو اللہ بنا رہے تھے، پیدا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں نا، کیوں بنا رہے ہیں؟ بہت پابند فرشتے، جو اللہ آرڈر دے دیتا ہے اس کے علاوہ فرشتے کام نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے بالکل فرما بردار ہیں، شیطان بالکل نافرمان ہے، اور انسان فرما بردار بھی ہے، نافرمان بھی ہے، ادرے گدرے ہم ہیں۔ لیکن کوالٹی ذرا غور سے سننا، بہت اہم بات بول رہا ہوں۔ جو انسان فرشتوں کی صفت اپناتا ہے وہ نیکی کر کر کے فرشتوں کے آگے جا سکتا ہے، اور جو شیطان کی صفت اپناتا ہے وہ شیطان کی طرح گناہ کر کر کے شیطان سے بھی آگے جا سکتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے دنیا میں 20 مثالیں مل جائیں گی آپ۔ ابھی چند دن پہلے ایک شخص نے 4 سال کے بچے کو پٹک پٹک کے مار دیا، میڈیا میں چلا نا بہت، اس کو پولیس نے اریسٹ کیا۔ اور پرانی داستان ہے، ایک 8 سال کی بچی کو چند درندوں نے اس کی عزت کو تار تار کر دیا، 8 دن تک اس کو کچھ کھلایا پلایا نہیں۔
اب یہ تو شیطان سے بھی آگے چلے گئے نا، شیطان کا چیلا ہے لیکن شیطان اس سے ٹیوشن لے رہا ہے، اتنا آگے بڑھ گیا۔ اسرائیل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نتن یاہو ہے یہ بدماش، کتنے بچوں کو انہوں نے تھیلیوں میں لے کر گئے ہیں فلسطینیوں میں۔ تو یہ فرشتوں کے اوپر ہمارا یہ ایمان ہے۔ آگے والکتاب، اور کتابوں پر ایمان۔ کتابیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 تورات، نمبر 3 زبور، نمبر 4 انجیل۔ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ہمارا سب پر ایمان ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن عمل قرآن پر کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کتابیں بدل دی گئی۔ اب جب کتاب کی بات آئی تو اللہ یہ کتاب کہہ کر ساری کتابوں پر ایمان رکھنے کی دعوت دے رہا ہے، عمل قرآن پر کریں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفے نازل فرمائے، 50 حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 10 حضرت آدم علیہ السلام پر، 100 ہو گئے۔ اور بعض قرآن کریم کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے تھے تورات کے علاوہ، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ قرآن کریم کی آیت ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے۔ اس میں ایک لطیفہ یاد آیا، آپ بہت سنجیدہ بیٹھے ہیں، پرانی بات ہے، جب اتنا علم عام نہیں تھا تو ایک امام صاحب یہی آیت پڑھا کرتے تھے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اور کمیٹی جو تھی مسجد کی اس میں 3 لوگ تھے، موسیٰ پٹیل، ابراہیم پٹیل اور عیسیٰ پٹیل۔ عیسیٰ پٹیل نے لے کر بیٹھ گئے ان کو، کہا کہ امام صاحب تمہارا ابراہیم پٹیل اور موسیٰ پٹیل سے ایسا کیا ہے، میرا نام نہیں لیتے نماز میں، ان کا لیتے۔ دیکھو رہنے کا ہے تو ذرا حساب سے رہو۔ امام صاحب نے اگلی نماز پڑھا، صحف ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ۔ دور تھا، اب چلا گیا الحمدللہ، دعوت کے کام کی برکت سے تو اب تو لوگوں میں بہت اویئرنیس آ گیا، ورنہ تو ساری باتیں لوگوں کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ امام صاحب اگر غلطی کرتے ہیں تو کیا کہنا ہے۔ پیچھے سے اردو میں کہتے تھے، ارے بھائی ایسا مت پڑھو کر کے اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اب کتابوں پر ایمان میں یہ سب کچھ داخل ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والنبیین، نبیوں پر ایمان۔ انبیاء کتنے ہیں؟ نبی کتنے ہیں؟ قرآن میں کوئی صحیح تعداد ان کی آئی ہے؟ نہیں۔ حدیث میں آئی ہے؟ نہیں۔ بعض کمزور روایتوں میں ملتا ہے کہ 2,24,000 انبیاء ہیں، بعض روایتوں میں 1,24,000 انبیاء ہیں۔ علماء تفسیر نے بیان کیا کہ اگر آپ اس میں سے کوئی عدد بیان کر رہے ہیں 1,24,000 تو ایک جملہ اس میں بڑھا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے، یہ بولنا چاہیے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں۔ ان کی صحیح تعداد اور جتنے بھیجے ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے۔ قرآن میں کتنے انبیاء کا نام ہے؟ 26 پیغمبروں کا نام ہے۔ حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت شعیب، حضرت ایوب، حضرت ذوالکفل، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت الیاس، حضرت الیسع، حضرت یونس، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 26 پیغمبروں کے نام ہیں۔ تو جتنے بھیجے ہیں اللہ نے، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ اصول سمجھ لیجئے، جو نبی ہے اس کو نبی ماننا ایمان ہے، کسی نبی کی نبوت کا انکار یہ کفر ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اسی طرح جو نبی نہیں ہے، جو جھوٹے نبی کی بات کرنا، جو نبی نہیں ہے اس کو نبی ماننا بھی کفر ہے۔ یعنی بیوی نکاح سے نکل جائے گی، ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور ایک مسئلہ جس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخر میں آئیں گے قیامت، قرب قیامت، تو نبی نہیں ہوں گے،
امتی بن کر آئیں گے، یہ جملہ پورا صحیح نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نبی نہیں ہوں گے کہتے ہیں نا لوگ، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت دینے کے بعد نبوت چھینتا نہیں، یہ ان کی امت نہیں ہوگی۔ یہ جو امت ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ یہاں کے جو مکھیہ منتری ہے مہاراشٹر کے، شندے صاحب، وہ یہاں سے کہیں تلنگانہ چلے جائیں تو اب تلنگانہ میں جانے کے بعد وہ مکھیہ منتری تو ہے لیکن وہاں کے نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب یہ مکھیہ منتری نہیں رہے۔ یہی مثال حضرت مولانا معیز صاحب نے کلاس میں دی تھی ہم کو۔ یہ کفر ہے کہ کوئی یہ کہے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی ہوں گے۔ کفر ہے، کفر نہیں کہنا چاہیے۔ وہ نبی ہوں گے، بحیثیت امتی آئیں گے، نبوت ختم نہیں ہوگی ان کی۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، آ گئی ہے تو بات، یہ جو قادیانی وغیرہ ہوتے ہیں نا جھوٹے، یہ اس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ تفسیر سے اٹھ کر گئے اور میرے منہ سے یا کسی بات کرنے والے کی زبان سے نکلا ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو کہیں گے کسی کو پکڑ کے دیکھو دیکھو مولانا صاحب نے ایک جھوٹ بات کہی ہے۔ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا۔ اب ایک عام ذہن کا بندہ ہے، وہ ہو یار یہ تو صحیح بولے، تو اس کا جواب سن لیجئے۔ ہمارا فیتھ، ہمارا بلیف، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام پرانے ہیں۔ تو یہ دھوکہ کسی اور کو دینا۔ غلام احمد قادیانی ہے نا، اس کے بڑے لطیفے ہیں۔ حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری سے اس کا مناظرہ چل رہا تھا، تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ بھائی تو نبی ہے، دلیل کیا ہے؟ تو قرآن کریم کی جو 28 پارے کی آیت ہے، کہنے لگا من بعد اسمہ احمد، اس میں اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، ان کا نام ہوگا احمد۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جو ہمارے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت تمہارا نام تو غلام احمد ہے۔ تو کہنے لگا نہیں نہیں، میرا نام غلام میرے ماں باپ نے رکھا ہے، احمد تو اللہ نے رکھا ہے۔ وہ بڑے ذہین آدمی تھے عطا اللہ شاہ بخاری۔ انہوں نے کہا اچھا یہ دلیل کا معیار ہے، اس طرح سے پروف کرنا ہے؟ تو بولے ہاں۔ پھر سن بولے جواب، میرا نام عطا اللہ ہے، عطا میرے ماں باپ نے رکھا ہے، اللہ میں خود ہوں، میں نے تو تجھے نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ اب جو سمجھ سکتا ہے کہ اگر وہ دلائل دیتا کہ تم اللہ نہیں ہو تو خود بخود یہ بھی ثابت ہو جاتا کہ یہ بھی نبی نہیں ہے۔ جو اس کے دلائل کو جانتے ہیں، بڑے اس کے لطیفے ہیں، 70 سے زیادہ دعوے کیے اس شخص نے جھوٹی نبوت کے۔ اس میں سے ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ میں اللہ کی بیوی ہوں۔ جب اس کا بچہ اسکول میں گیا، ایک اور لطیفہ لے لیجئے، سچا لطیفہ۔ ٹیچر پوچھتے ہیں بچوں سے کہ بیٹا تم کس محلے میں رہتے ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہارے ابا کیا کرتے ہیں؟ ذرا غور سے سننا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھ میں آئے گا۔ تو غلام احمد قادیانی کے بچے سے ایک ٹیچر نے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ فلاں جگہ۔ کیا نام ہے؟ یہ نام ہے۔ ابا کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا بچہ تو بچہ ہوتا ہے، کہنے لگا میرے ابا کا نبوت کا کاروبار ہے۔ سمجھ رہے؟ میرے ابا کا نبوت کا کاروبار ہے۔ تو یہ والنبیین پر ایمان میں یہ سب چیزیں داخل ہے کہ سچے نبی کو نبی ماننا، اس کی نبوت کا انکار کرنا کفر ہے، اور جھوٹے نبی کو نبی ماننا کفر ہے۔ ہمارے ایک عالم سے ایسی ایک قادیانی نے سوال کیا کہ بھائی، اور وہ کہنے لگا کہ میں نبی کی تعریف کروں۔ اگر وہ ریگولر جو تعریف ہم کو بتائی جاتی ہے اگر وہ کرتے تو وہ اپنے غلام احمد قادیانی کو یا کسی جھوٹے نبی کو پیش کرتا۔ انہوں نے ایسی تعریف کی جو تعریف ایک دم فٹ بھی بیٹھ گئی، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تیرا والا اس میں نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ نبی وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے شب معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اب اس میں تو تیرا نبی نہیں تھا، جتنے سچے تھے سب تھے۔ وہ کھجانے لگ گیا کہ یار یہ کہاں سے جواب ہے؟ تو یہ ساری باتیں نبیوں پر ایمان میں آتی ہیں۔ اگلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، کہ اس کی محبت میں مال دیتے ہیں۔ کس کی محبت میں؟ 3 تفسیر ہے۔
پہلی تفسیر اللہ کی محبت میں مال دیتے ہیں، دوسری تفسیر مال کی محبت میں مال دیتے ہیں، یعنی مال کی محبت ہے اس کے بعد بھی خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے، تیسری تفسیر خرچ کرنے کی محبت کے ساتھ مال دیتے ہیں۔ الحمدللہ تینوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ مال واقعی میں اسی طرح سے دینا چاہیے۔ آج کل ہم جو مال خرچ کرتے ہیں، ایک گڑیا کا لطیفہ ہے نا، اس کی مرغی کے پیچھے مرغا لگ گیا اور وہ مرغی ٹرک کے ٹائر میں آ گئی۔ اماں کے پاس گئے لوگ، کہا کہ اماں تمہاری مرغی مر گئی۔ بولے کیسے مر گئی؟ بولے ٹرک کے ٹائر میں آ گئی۔ کہا کوئی بات نہیں، اللہ کے نام پہ صدقہ۔ جب ہی سے کہاوت بنی ہے، مری مرغی اللہ کے نام، سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں، کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے تم کو کھلا رہے پلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم، یہ اخلاص بتا رہا قرآن، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس سے تمہارے سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ بعض لوگوں کی پارٹی چلتی ہے نا، ایک بار یہ دوست کھلا دے، دوسری بار وہ دوست کھلا دے، تیسری بار یہ کھلا دے۔ یہ نہیں، ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جائز ہے جانا، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے کھلایا، اللہ کے لیے کھلایا۔ اور اخلاص کا معیار قرآن کیا بتلا رہا ہے؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ کوئی آ کر ہم سے کہے کہ بھائی شکریہ آپ نے کھلایا، یہ بھی نہیں چاہتے، ہم نے اللہ کے لیے کھلایا۔ اسی لیے حدیث میں نا من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو محبت کرے تو اللہ کے لیے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے، کسی کو کوئی چیز دے تو اللہ کے لیے، کسی کو کوئی چیز نہ دے تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ افضل صدقہ کیا ہے؟ جواب سنیے، فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی صحت اور مال کی محبت کی حالت میں صدقہ کرے جبکہ تجھے فقر کا اندیشہ ہو، ڈر ہو، اور مال کی زیادتی کی خواہش ہو، اس کنڈیشن میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ اور کیا فرمایا قرآن نے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کو ہرگز ہرگز نیکی نہیں ملے گی جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تم کو بہت پسند ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گھٹیا مال دیتے ہیں۔ ایک موٹی مثال دیتا ہوں، آج کل بہت لوگ چاہتے ہیں اچھے عالم اچھے حافظ نہیں ملنا، میرے جیسے ہی ملتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم دیکھیں ذرا ہم کیا دے رہے ہیں مدرسے کو۔ مدرسے کو ہم مال دیتے ہیں زکوٰۃ کا، جس کو مال کا میل کہا گیا، اور بچے دیتے ہیں وہ کہ لو حافظ صاحب سنبھالو، نہ اماں کی سن رہا نہ ابا کی سن رہا، پورے محلے کو تنگ کر کے رکھ دیا۔ یعنی اسکریپ بچے، سمجھ رہے نا؟ اسکریپ بچے۔ اچھے بچے کو ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، لائر بنیں گے، MBA کرانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اچھے بچوں مدارس بھی تو اس بات کے مستحق ہے کہ ان کو دیے جائیں۔ لیکن ہم دیکھیں ہم مال کا میل دے رہے ہیں، بچے خراب دے رہے ہیں، پھر ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ A1 کوالٹی کا مال آنا چاہیے۔ بھائی کانٹے پیرنے کے بعد پھل کہاں سے آئیں گے؟ کسان جب فصل پیرتا ہے تو وہ بیج بھی تیار ہو کے آتا ہے، اگر وہ تیار ہو کرا نہیں ہے ایسی ڈال دیا اس نے تو پھر فصل اتنی اچھی نہیں آتی۔ بچے ویسے ہی ہے، لیکن استاد جی نے جواب بھی سکھایا تھا، دعا دو ان مدارس کو کہ ان مدارس کو آپ نے اور ہم نے اندھے بچے دیے، انہوں نے اندھے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر دی، تو کسی کام کے نہیں تھے، ان کو امامت کے قابل بنا کر دیے۔ تراویح جو سب سے مشکل کام ہے امامت میں، سب سے ہارڈ کام، سب کام آسان ہے، سب کام آسان ہے، وہ آپ علماء سے پوچھ لیں۔ تفسیر آسان ہے، کتاب پڑھنا آسان ہے، عصر اور فجر کے بعد امامت کے لیے قرات کرنا آسان، سب سے ہارڈ کام اس امامت میں اگر کوئی ہے میرے نزدیک تو وہ تراویح پڑھانا ہے۔ وہ تراویح نابینا جیسے پڑھاتا ہے بینا بھی نہیں پڑھائے گا، تیار کر کے دیے۔ صحابہ اکرام کا یہی معاملہ تھا، وہ A1 مال دیتے تھے تو A1 دین ان کی زندگی میں تھا۔ آج ہم گھٹیا چیز دیتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، تو پھر اب دین کا کیا حال ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔
میں قرآن سے تفسیر کر رہا ہوں اس کی، اپنی طرف سے نہیں۔ اور پھر دینے کا معاملہ اخلاص کیسا تھا؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے آپ پر اپنے بھائی کو ترجیح دے رہے ہیں جبکہ خود ضرورت مند ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کی مثال ایک صحابی آتے ہیں، واقعات نہیں بتا رہا، اشارے دے رہا ہوں۔ ایک صحابی آتے ہیں حضور کے پاس، حضور کے مہمان ہیں، اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں میرا مہمان ہے، کون مہمانی کرے گا؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں کروں گا یا رسول اللہ۔ گھر پر لے کر چلے گئے، گھر پہ گئے تو بیگم نے کہا جی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلا سکتے ہیں، مجھ سے مشورہ تو کرتے، لے کر آ گئے آپ۔ کہا کہ بیگم اللہ کی نبی کے مہمان ہیں۔ کہا کہ میرے شوہر اتنا ہی ہے کہ صرف مہمان کھا سکتا، آپ بھی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں چراغ درست کرنے کے بہانے اس کو بجھا دوں گا اور چپ یوں کروں گا کہ کھانا کھا رہا ہے اندھیرے، بچوں کو تم بھوکے سلا دینا۔ خود بھی بھوکی سو گئی، بچوں کو بھی بھوکے سلا دیا، وہ صحابی بھی بھوکے سو گئے، اس طرح سے کرتے ہوئے چراغ درست کرنے کے بہانے سے مہمان پیٹ بھر کر کھا لیا۔ اچھا پھر اخلاص دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر نہیں کہا کہ حضور آپ کا مہمان آیا تھا، میں بھوکا رہ گئے، میرے بچے بھوکے، سب میں نے کھلا دیا، نہیں بالکل نہیں، جیسے ہم ہوتے نا اس طرح سے کرتے، نہیں بالکل۔ وہ اب سنیں یہ بات، جب وہ صبح میں پہنچے اللہ کے نبی کے پاس تو اللہ نے بتلایا کہ آپ کے صحابی کا یہ اخلاص، جو آیت میں نے پڑھا کہ حضرت محمد ہمارے حبیب یہ اپنی جانوں پر مہمانوں کو، آپ کے مہمان کو اس شخص نے ترجیح دی ہے۔ یہ تھے صحابہ، اور واقعی وہ اس لائق تھے جو پڑھتے ہیں نا کہ ان کو اللہ کے نبی کا ساتھی بنایا جائے۔ میں اور آپ ہوتے نا، یقین مانی، میں آپ کے بارے میں نہیں کہتا، اگر میرے ایسا کوئی ہوتا تو ہماری گنتی منافقوں میں آتی، کبھی پڑھ رہا نماز، کبھی چھوڑ رہا، کبھی صحیح بول رہا، کبھی جھوٹ بول رہا، کبھی عیب چھپا کے بیچ رہا، کبھی بتا کے بیچ رہا، یہ ساری باتیں ہماری تو گنتی کہاں آتی، ہم کو کچھ پتہ نہیں۔ ایک صحابی کے گھر میں بکرے کا سر آیا، انہوں نے کہا پڑوسی کے دو زیادہ مستحق، 7 گھر گھوم کے وہیں آ گیا، کہاں سے نکلا پتہ چلا وہ خود زیادہ مستحق تھے، وہ خود زیادہ مستحق تھے، لیکن اس کے باوجود پڑوسی کے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ ایک صحابی اپنے چچیرے بھائی کے لیے پانی لے کر نکلے، ان کو پانی پلائیں گے، جب پہنچے بھائی کنے پانی دے ہی رہے تھے تو بازو سے ایک دوسرے زخمی صحابی کی آواز آئی، انہوں نے کہا اس کو دو، بازو والے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو پھر تیسرے زخمی صحابی کی آواز آئی، انہوں نے کہا ان کو دو۔ جب تیسرے کے پاس گئے تو وہ ان کی روح پرواز کر گئی، یعنی زخموں کی تاب نہیں لا سکے، شہید ہو گئے۔ دوسرے والوں کے پاس آئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پہلے اپنے بھائی کے پاس آئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ لکھا ہے کہ تینوں نے پیاسا مرنا گوارا کر لیا، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ واقعی سلام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، حق ادا کر کے گئے ہیں امت کی تربیت۔ تو یہ اس طرح سے قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اب خرچ کس پر کرنا ہے؟ سب سے پہلے ذوی القربا، رشتہ داروں پر۔ اصولی باتیں عرض کروں گا، تفسیر لمبی ہے، میں شارٹ میں کرتے جا رہا ہوں اس کو۔ رشتوں کو نبھانا چاہیے، آزمانا نہیں چاہیے۔ تفسیر میں یہ بات سیکھ لیجئے، بھلے آپ کے رشتہ دار کیسے ہی ہوں، ان کو نبھانا چاہیے، آزمانا نہیں چاہیے۔ جو شخص اور جو عورت کا مزاج آزمانے کا ہوتا ہے وہ رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اور حدیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ رشتوں کو جوڑنا یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا تو ہم بھی کریں گے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ بھلائی یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے، رشتوں کو توڑے تو ہم اس کے ساتھ جوڑیں گے۔ ایک کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ توڑنا آپ کا اللہ کے لیے ہو، کہ رشتہ دار نے کوئی اللہ کے حکم میں ایسی نافرمانی کر دی، اللہ کے رسول کے خلاف ایسا کام کر دیا، اس بیس پر آپ ناراض ہیں تو پھر آپ کی ناراضگی کو سلام رکھنا چاہیے۔ سمجھ رہے؟ اب وہ جو بھی ہے آپ کو علماء اس کی کنڈیشن بتا دیں گے۔ تو ان کے اوپر صدقہ کرنا یہ افضل صدقہ ہے۔ الصدقۃ علی المسکین صدقہ، حدیث میں فرمایا مسکین کو صدقہ دینا بس 1 درجہ ثواب ہے۔ والصدقۃ علی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلۃ، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا یہ دوہرا ثواب ہے۔
صدقے کا ثواب بھی ہے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے، رشتوں کو جوڑنے کا۔ آئی بات سمجھ؟ تو پہلی بات جن کے اوپر خرچ کرنا ہے وہ رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والیتامى، یتیموں پر خرچ کرو۔ یتیم کسے کہیں گے؟ وہ بچے جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، یتیم کا ڈیفینیشن ذہن میں رکھیے۔ جن کا باپ فوت ہو گیا اور وہ کمزور ہیں اور چھوٹے ہیں اور ابھی بالغ نہیں ہوئے، نہ اتنی بڑی ان کی عمر ہوئی کہ وہ پیسے کما سکیں، اس کو کہتے ہیں یتیم۔ تو ایسے یتیم کو دینا بہت اجر کا کام ہے۔ تو اب یاد رکھیں، ایسے یتیم کو دینا بہت اجر ہے، تو ایسے یتیم کا کھانا کتنا بڑا گناہ ہوگا جو آج کل لوگ کھا جاتے ہیں۔ کھا جاتے ہیں نا؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل کھا جاتے ہیں۔ ہاں ایک بات ہے، لا یتم بعد الحلم، حدیث میں فرمایا بالغ ہونے کے بعد یتیم یتیم نہیں رہتا۔ 15 سال بعد علماء نے فرمایا، 18 سال بعد علماء نے فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا والمساکین، مسکین کو دینا۔ مسکین سے مراد وہ لوگ ہیں، مسکین کسے کہتے ہیں؟ اس کا ڈیفینیشن، جس کے پاس اپنی خوراک، کھانا، لباس پہننا اور رہائش یعنی رہنے کی جگہ ضرورت کے لیے کافی نہ ہو۔ اتنا کھانا نہیں ہے کہ اس کو ضرورت کے لیے کافی ہو جائے، اتنا لباس نہیں ہے کہ اس کو پہننے کے لیے کافی ہو جائے، اور ایسا مکان نہیں ہے کہ رہنے کے لیے کافی ہو جائے۔ آج کل ہماری اکثریت مساکین میں آتی ہے، کیونکہ ایک میرا حساب ہے، ممکن ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کی مخالفت کر سکتے ہیں، آپ کو پوری اجازت، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر کوئی بندہ ہے، شادی شدہ ہے، بال بچے والا ہے، تو 900 روپے اس کو روزانے کا گھر خرچ چاہیے۔ میں 300 روپے ایک ٹائم کے کھانے کے پکڑ رہا ہوں بال بچے والوں کے لیے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، آپ اس سے کم بھی پکڑ سکتے ہیں۔ 300 روپے لنچ، دوپہر کا کھانا، 300 روپے شام کا کھانا۔ پھر اس میں اگر مہمان آ جائے تو خرچ بڑھ جاتا ہے، کسی کا دکان کا کرایہ ہو تو خرچ بڑھ جاتا ہے، گھر کا کرایہ ہو تو خرچ بڑھ جاتا ہے، گاڑی کا پیٹرول ہو، آنا جانا ہو تو خرچ بڑھ جاتا ہے۔ تو 27,000 آج کے حساب سے اگر کوئی بندہ کما رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں، جو ممکن ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ مسکین میں آئے گا، ایسے کو دینا چاہیے۔ اور مسکین کی ایک اہم تعریف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، لیس المسکین بہذا الطواف الذی یطوف علی الناس، کہ مسکین وہ نہیں ہے جو مانگتا پھرتا ہے، فتردہ اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان، اور دینے والے اس کو 1-2 لقمے کھلا دیتے ہیں یا 1-2 کھجور دے دیتے ہیں۔ فرمایا، صحابہ اکرام نے پوچھا، قالوا فما المسکین یا رسول اللہ، کہ اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول، مسکین ہے کون پھر آپ کی نظر میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا، الذی لا یجد غنی یغنیہ ولا یفطن له فیتصدق علیہ، کہ مسکین تو وہ ہے کہ جس کے پاس نہ تو اس قدر مال ہو جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو، اور نہ اس کی احتیاج کی بابد علم ہو کہ اسے صدقہ دیا جائے، یعنی خوددار ہو، خوددار، مانگتا پھرتا نہیں ہے، ہی مسکین، ضرورت مند ہے، کھانے کو نہیں ہے برابر، پہننے کو نہیں ہے برابر، رہنے کو نہیں برابر، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، خوددار ہے، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ اس کو دینا زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ صدقہ دیں گے کسی کو بھی تو آپ کو اجر ملے گا، چاہے وہ شرابی ہو، جواری ہو، اجر ملے گا۔ لیکن حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا، لا یاکل طعامک الا تقی، کہ تمہارا کھانا وہی کھائے جو نیک ہو، دیندار ہو، کیونکہ اگر آپ گنہگار کو کھلائیں گے وہ کھائے گا، گناہ کرے گا، اور نیک کو کھلائیں گے وہ کھائے گا، نیکیاں کرے گا، اس کی نیکیوں میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ میں حدیث سے بتلا رہا ہوں، تو مسکین اسے کہتے ہیں۔ اگلی بات، وابن السبیل، مسافر کو، مسافر کوئی محتاج ہو جائے اس کو دے سکتے ہیں۔ بعض تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ مہمان کو بھی دے سکتے ہیں جو دور سے آتے ہیں، مسافر۔ اگلی بات، والسائلین، اور مانگنے والے جو فقیر ہوتے ہیں۔ فقیر اور مسکین کی ایک ہی تعریف ہے، بس فرق یہ ہے کہ مسکین خوددار ہوتا ہے، فقیر نہیں ہوتا۔ فقیر سب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور آج تو بعض فقیروں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر 2-4 سال کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اتنا ان کے پاس بیلنس ہوتا ہے، اسی لیے دیکھ کر دینا چاہیے۔ بعض لوگ کیا ہے نا، یہ کہتے ہیں مولانا بیوہ ہے،
اس لیے ہم ان کو دے رہے ہیں۔ اب بیوہ کو معلوم کرو تو 10 کروڑ کی پراپرٹی بیوہ کے پاس اس کے شوہر نے چھوڑ کے گیا، تو اس کو دیں گے نہیں، یہ خود صاحب نصاب ہے۔ وفی الرقاب، اور اگلی بات گردن چھڑانے کے لیے دینا، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے۔ اب غلام تو نہیں رہے تو 3 لوگ بتاتا ہوں، قیدی جو ناحق قید ہیں ان کو چھڑانے کے لیے مال خرچ کرنا۔ بعض بچے اور بعض عورتیں کڈنیپ ہو جاتی ہیں، ان سے دھندے کرائے جاتے ہیں، بھیک منگوائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو علم ہو جائے تو لیگل طریقے سے لڑ کر ان کو آزاد کرانے میں مال خرچ کرنا۔ آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ اچھی طرح وضو کرنا، وقت کی پابندی سے پڑھنا، باجماعت پڑھنا، اور اخلاص سے دل سے نماز پڑھنا۔ یاد رہے گا نا، اس کو کہا ہے قرآن نے نماز قائم کرنا۔ اچھی طرح وضو کرنا، وقت کی پابندی کرنا، باجماعت پڑھنا اور دل سے نماز پڑھنا۔ اب ہم کتنا دل سے پڑھتے ہیں؟ سن لیجئے ذرا غور سے، ہوش میں رہ کر، تھوڑی اگر نیند آ رہی تو توڑ دیجئے۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ بھئی ابھی امام صاحب نے عشاء کی نماز پڑھا ہے، پہلی رکعت میں کون سا سورہ پڑھے، دوسری میں کون سا، تو اکثر کو نہیں معلوم رہتا۔ کل ہی ایک صاحب سے 2.25 گھنٹے، پرسوں ایک صاحب گیورئی سے فون آ گیا، بحث کر رہے تھے، 2.25 گھنٹے بحث کرے فون کے اوپر۔ بولے میں 22 سال سے وہ کر رہا ہوں، اور چند ایک مسائل تھے ان کے، رفع دین، سورہ فاتحہ، تراویح 8 رکعت 20 رکعت، میں نے ان کو سب بتایا سب چیزیں۔ میں نے کہا کتنے دن سے؟ 22 سال سے میں اسٹڈی کر رہا ہوں، ریسرچ کر رہا ہوں۔ بولا باپ رے، 7 سال میں تو میں عالم ہو گیا تھا اور تم 22 سال میں پڑھ رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں 3 سوال کر رہا ہوں آپ سے بیسک۔ بولے بولو۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کے کتنے حق ہے بتائیے، قرآن کے کتنے حق ہے بتائیے، اور میں کوئی قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا آپ کے سامنے عربی میں، آپ اس کا ٹرانسلیشن بتا دیجیے۔ بولے یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ بولا پھر آپ 22 سال سے کیا کر رہے؟ تو وہ بندے نے سمجھ لیا تھا کہ یہ رفع دین وغیرہ یہ اتنا ہی بس دین ہے، اس کے آگے کچھ ہے ہی نہیں۔ ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یار وہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، لیکن ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمارا کتنا دل ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، خبر نہیں رہتی۔ اور ایک اور غلطی ہے نماز کے معاملے میں بتا دوں، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، امام صاحب ایسا رکوع میں رہتے اور ہم وضو کر کے آتے اور بھاگتے ہوئے آتے، جیسے ہی ہم پہنچتے امام صاحب سر اٹھا دیں۔ تو اس وقت بہت سے لوگ کیا کرتے معلوم، آستین درست کرنے لگ جاتے، موبائل کو درست کریں گے یا اور کچھ کریں گے۔ نہیں، اس ٹائم سجدے میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جانا۔ رکعت نہیں ملے گی آپ کو، لیکن ثواب کیسا مل سکتا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر اللہ کو وہ سجدہ پسند آ گیا تو مغفرت ہو سکتی ہے۔ وَآتَ الزَّکَاۃَ، آگے فرمایا اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب دیکھو آگے بھی خرچ کرنے کے لیے کہا گیا مال، یہاں پر زکوٰۃ میں بھی مال خرچ ہوتا ہے۔ پتہ چلا خرچ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہوتا ہے اسلام میں، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے زکوٰۃ دے دی بس ہمارا ختم، اب آگے ہم خرچ نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، جو بہت زیادہ مالدار ہے اور ان کے سامنے کوئی غریب مر رہا ہے تو اس بہت زیادہ مالدار شخص کے اوپر اس غریب کی جان بچانے کے لیے، علاج کے لیے خرچ کرنا ضروری لکھا ہے علماء کرام، یہ معرف القرآن میں مسئلہ ہے، اور کر سکتے ہیں لوگ۔ میں اس سے پہلے بتلایا تھا نا، ایک شادی ہوئی تو 16.5 کروڑ روپے حیدرآباد کی ایک شادی کے ایک شخص نے خرچ کیا، اس میں 16.5 کروڑ روپے روڈ کے اوپر پیسے اڑا رہے تھے، وہاں سجاد نعمانی صاحب نے بتلایا۔ اور پھر ان کا حال یہ تھا کہ ان کی مسجد کے امام جہاں کے وہ صدر تھے، 8 دن کسی شرعی عذر کی وجہ سے مسجد نہیں آ سکے، تو وہ صدر صاحب نے جنہوں نے 16.5 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں، امام صاحب کی تنخواہ سے 4,500 روپے کاٹ لیے۔ اب ایسی حالت ہوگی تو کون بنائے گا اپنے بچوں کو حافظ؟ اس لیے زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ ہے۔ اور ایک نقطہ اور سمجھ لیجیے، زکوٰۃ دینا ہے، قرآن نے کہا وَآتَ الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دو، لینے والوں کو اپنے پاس مت بلاؤ۔ اب تو ایک بٹن کے اوپر آپ پیسے پہنچا سکتے ہیں، سیلفی کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس آپ نے اس کا اسکین کر لیا یا اسکینر منگا لیا، نمبر منگا لیا، آپ کا کوڈ پن کوڈ دبا دیا، پیسے چلے گئے، کس کو خبر بھی نہیں، اخلاص سے چلے جائیں گے۔
اور اگلی بات والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں جب بھی وہ عہد و پیمان کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، 13ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قرار کو نہیں توڑتے۔ وعدے اور عہد ہم نے لوگوں سے کرو یا اللہ سے کرو، وہ سب کو پورا کرنا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث اس کی تفسیر میں کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ منافق کی 3 علامت ہے۔ آیت المنافق 3، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے منافق تو جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری علامت وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تیسری علامت وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں 4 علامتیں بتلائی، اذا حدث کذب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب معاہدہ کرتا ہے تو عہد شکنی کرتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں ذرا سی بات پہ گالی دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے، اذا تسابت امتی سقطت من عین اللہ، کہ جب میری امت آپس میں گالی گلوچ اختیار کرتی ہے وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ کوئی غیرت دار بیٹا ہو نا، ہم سبھی ہے الحمدللہ، ہم سے اگر ہمارے ابا یہ کہے کہ بیٹا تو نے فلاں حرکت کی ہے، تو میری نظر سے گر گیا ہے، ہم کو کھانا نہیں کھایا جائے گا، پانی نہیں پی سکتا وہ شخص، اس کو ابا کہتے، صرف یہ اللہ کی نظر سے گر جاتی ہے۔ آج کتنی ہم لوگ گالی دیتے ہیں، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اور بھی علماء نے لکھی ہے، وقت نہیں ہے ورنہ بتاتا، اس کے اوپر فجر کی اور عشاء کی نماز بھاری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، صبر کرنے والے ہیں مالی تنگی میں، بیماری میں اور میدان جنگ میں۔ 3 جگہ پر فرمایا۔ اس کی تفسیر میں ایک ہی حدیث سناؤں گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا یصب منہ، غور سے سنیے، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس بندے کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ بھلائی کا ارادہ کر رہے ہیں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے، اللہ کے نبی کی حدیث کو سامنے رکھ کر۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو آج کے باطل طاقتوں نے اور شیطانوں نے مصیبتوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ حدیث پر ہمارا ایمان ہے، مطلب یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ہم سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، ہمارا روشن مستقبل قریب ہے انشاءاللہ۔ آگے اللہ نے 2 انعام دے رہا ہے، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہے۔ سمجھ رہے؟ قرآن کریم میں جو ہدایت ہے اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو ملے گی۔ اور یہ جتنی باتیں اس آیت کے اندر آئی ہے وہ ساری متقین کی علامتیں ہیں۔ علماء نے تفسیر نے یہ بھی بیان کیا، اس کو آیت البر کہا جاتا ہے، نیکی والی آیت۔ اس کے اوپر یہ ساری باتوں پر عمل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، انبیاء یا صحابہ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، عام آدمی کے بس کی بات نہیں، اگر کر لیا تو اس کا بیڑا پار ہے۔ تو اس دعا پر تفسیر کو ختم کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو یہ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔